بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے اور اس سے پہلے جمعے سے موجودہ حالات کے جو معاشی مسائل ہیں اور خاص طور پر پچھلے جمعے کو موجودہ حالات میں جو معاشی مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان کے کچھ باطنی اسباب، روحانی اسباب کا ذکر کیا اور ان کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ بات کی۔ وہ تو تھے باطنی اسباب کہ جن کو اختیار کر کے ہم اللہ رب العزت کے حضور ان باطنی اسباب کو استعمال کر کے اپنے رزق میں، پریشانیوں میں، مالی مشکلات میں کمی کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ اور آج کی بات میں انشاءاللہ تعالی جو ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی بات کروں گا اور اس موضوع کو انشاءاللہ آج کے جمعے ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ رزق حلال کمانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، رزق حلال کے سلسلے میں محنت کرنا، یہ قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز کے لیے جب بات ہوئی سورۃ الجمعہ میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف فاسعوا، جلدی کرو، جانا نہیں ہے، سعی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، تیزی دکھانی۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جد و جہد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رزق عطا ہوتا ہے محنت کرنے کے سلسلے میں، محنت کرنے کے بعد، رزق حلال کمانے کے بعد اللہ رب العزت جو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مشہور حدیث ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق کی کمائی کرنا، رزق حلال کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ زندگی کے اہم ترین فرائض میں، زندگی کے اہم ترین انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا
اسلام نے اس چیز کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ مسلمان قوم ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھے رہے، بھیک مانگتی رہے، کسی معجزے کی انتظار میں رہے، کام کرے تو محنت نہ کرے، کام کرے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے اوپر اس کو کمانڈ حاصل نہ ہو۔ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ تمام باتیں۔ دین نے، اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو، ایسے معاشرے کو، ایسے فرد کو پسند نہیں فرمایا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور شکوے کرتا رہے، شکایتیں کرتا رہے، حکمرانوں کو کوستا رہے، محنت نہ کرے، اور اگر کام کرے تو اس کے اندر دلچسپی نہ لے، اس کے اندر محنت نہ کرے۔ دین نے، شریعت نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ رزق حلال کمانے کے 4 بڑے ذریعے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ سب سے پہلا تجارت، کاروبار۔ جس کی فضیلت ہے، عجیب فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن اپنے خاتمے کے اعتبار سے روز قیامت میں بھی اور انشاءاللہ اس کے بعد کے مراحل میں بھی مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائے۔ کس کو؟ نمازی کو، حاجی کو، روزے دار کو نہیں، تاجر کو۔ آج کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے اس معاشرے کی کہ دنیاوی امور کو ہم نے دین سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ تمام کے تمام دنیاوی امور دین بن سکتے ہیں اور دین ہیں۔ زاویہ نظر تبدیل کرنے کی دیر ہے، بس اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کی دیر ہے۔ یہ آپ کا کمانا، یہ آپ کے سفر، یہ آپ کا دکان پر بیٹھنا، یہ آپ کا فیکٹری میں جانا، یہ آپ کا جو ہے چیزیں بنانا، صنعت کاری کرنا، سب کا سب دین ہے اگر اس کو دین سمجھا جائے۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر۔ اچھا، سچ بولنا نا گھر میں آسان ہے، ویسے تو سچ ہی بولنا چاہیے۔ گھر میں سچ بولنا آسان، بچوں کے سامنے سچ بولنا آسان۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ تاجر کو جو حضور دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں یہ سمجھو ذرا۔ دوستوں میں سچ بولنا بھی آسان، لیکن ایک بندہ جب بازار میں بیٹھا ہو نا، اور ادھر بھی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور سامنے بھی اور پیچھے بھی سب 2 نمبری کر رہے ہو اور سب 2 نمبری سے مال بنا رہے ہوں، تو پھر آدمی لرز جاتا ہے۔ پھر سچ بولنا، پھر سچائی اختیار کرنا، یہ بڑے دل گردے کا واقعی میں کام۔ لیکن جب کوئی شخص اس راہ پر قدم رکھتا ہے نا، تو رزق ایسے نازل ہوتا ہے اس کے اوپر، اللہ رب العزت اس کی وہ مدد فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق میرے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ ایک شخص چیز بیچ رہا ہے 2 نمبری کر کے، ملاوٹ کر کے 1000 روپے کی، میں خالص چیز بیچ رہا ہوں، مہنگی تھوڑا سا بیچ رہا ہوں، میرے دن اچھے ہو رہے ہیں، وہ تباہ پہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب اس کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے نا، تو دنیا کے اسباب سے اس کا بالکل یقین ہٹ جاتا ہے، اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے کہ بھائی واقعی میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ گیم ہی الگ ہے، یہ جہان ہی الگ ہے۔
اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، اگر وہ واقعتاً تاجر ہو اور اپنی تجارت دین کے اصولوں پر اختیار کرے، دنیا تو اس کی بنے گی۔ اللہ رب العزت اپنے دین کو ذلیل نہیں فرماتے۔ اپنے نام کو اللہ رب العزت کبھی ذلیل فرمائیں گے کہ ایک تاجر میرا نام لے رہا ہے، میرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، میرے نبی کے سچائی اور امانت کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اور دنیا والوں کے لیے وہ تانے اور طنز کا باعث بن جائے کہ دیکھ اور اختیار کر اور سچا بن، اس کے کام میں کبھی گھاٹا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو نہیں مانتا اس بات، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، شروع میں جب انسان یہ چیز اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت آزماتے ہیں، بس پھر وہ تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے ساری زندگی وہ آرام سے بیٹھے اور اس اصول پر کاربند رہے، سچائی اور امانت پر، اللہ رب العزت وہاں سے عطا فرماتے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ تو پہلا جو رزق حلال کا طریقہ ہے، رائج طریقوں میں، وہ تجارت ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں؟ نبیوں نے تجارت اختیار کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش کا جو اصل پیشہ تھا وہ تجارت ہی تھا۔ وہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً غالباً 15-16 سال کی عمر میں جو سفر فرمایا ابو طالب کے ساتھ، وہ تجارتی سفر تھا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو سفر فرمایا، آپ سمجھ رہے میری بات، شام کا جو سفر فرمایا، جس سفر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ متاثر ہوئیں، اور بعد میں جب ان کے غلام نے جو حضور کے ساتھ گیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتائے کہ عجیب انسان ہے، کہ سچائی اور امانت کا ایسا پیکر ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ متاثر ہوئیں اور پیغام نکاح بھیجا۔ وہ بھی تو سفر تجارت تھا نا، شام کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تقریباً 25 سال تھی۔ تو تجارت یہ پہلا کسب حلال کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد زراعت ہے، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی درخت بوتا ہے، بیج بوتا ہے، درخت اگاتا ہے، زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کھیتی باڑی کے نتیجے میں، اس زراعت کے نتیجے میں، اس پھل کے درخت کو لگانے کے نتیجے میں جب اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، کون فائدہ حاصل کرتا ہے؟ طیر او انسان، کوئی پرندہ اس کے نیچے آ کے چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اس کے نیچے گرے ہوئے دانوں کو چگتا ہے، او انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب انسان کیسے؟ بھئی یہ جو فصل تیار ہوگی یہ انسان ہی کھائیں گے نا، آپ کے اور میرے کام آئے گی، حالانکہ ہم پیسے دے رہے ہیں، حالانکہ ہم رقم ادا کر رہے ہیں، سمجھیے گا بات کو۔ او بہیمہ، یا کوئی جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، الا کان لہ صدقہ، یہ تمام کا تمام عمل مسلمان کا سب صدقہ ہے۔ ایک طرف وہ قیمت وصول کر رہا ہے، لیکن اس کی اس محنت کی وجہ سے، اس کے اس جذبے کی وجہ سے، اس کی اس رزق حلال کے لیے تگ و دو کی وجہ سے، اس کے لیے آسان تھا وہ چوری کر لیتا، آسان بھی ہے، اس کے لیے آسان تھا کہ وہ کوئی 2 نمبری کا کام کر لیتا، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس سے جانوروں نے فائدہ اٹھایا، پرندوں نے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
تو زراعت پیشہ افراد جو ہوتے ہیں، صحیح میں اگر توکل سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا چاہیے کہ اپنی لاکھوں روپے زمین میں ڈال کر پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت پر. ایسا ہی ہے نا، لاکھوں روپے کا بیج ڈال کر بس یا اللہ اب تیری مہربانی ہے، تیرے آسرے ہیں، موسم اچھا ہوا تو فصل اچھی ہو گئی. اور بعض دفعہ موسم صحیح نہیں ہوتا، بعضوں کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، بعضوں کی بچ جاتی ہے. عجیب، بعضوں کا فصل بالکل ٹھیک ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، سب کی فصل ٹھیک ہے، کسی ایک کی خراب ہو گئی. صحیح توکل والا پیشہ ہے. اس کی فضیلت ارشاد فرمائی. رزق حلال کے ذرائع میں تیسرا ذریعہ صنعت کاری، اسکل، کسی کے لیے کوئی کام کرنا، کسی کے لیے کوئی کام کرنا. آپ بڑھئی ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، الیکٹریشین ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال، اسکل آپ کی، یہ من جانب اللہ، اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اللہ رب العزت کے یہاں باعث اجر اور ثواب ہے اگر آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص نہ ہوں اور اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. فرمایا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال ما اکل احد طعام قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا، انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے اندر سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے. بھئی انسان تحفہ بھی تو کھاتا ہے نا، دعوت بھی کھاتا ہے، تحفہ بھی کھاتا ہے، کسی کے یہاں جاتا ہے، یعنی کھانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ہدیہ مل رہا ہے، وراثت میں مال مل رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں مل رہی ہیں نا اور جائز بھی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے بہترین مال وہ ہے من ان یأکل من عمل یدہ، کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھا رہا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے باوجود بادشاہت. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. آج کل تو جو پیر اور مذہبی مقتدا اور پیشوا اور علماء ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں اور رزق ان تک پہنچتا رہے. نبی سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہے. چنانچہ جتنا ہڈ حرام قسم کا پیر ہوگا اتنا زیادہ بڑا پیر ہوگا، معذرت کے ساتھ. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے بازار میں کیا، اس کی لگی ہوئی ہے لگی بندی، ماشاءاللہ خوب نذرانے آ رہے ہیں اور جناب ہر چیز آ رہی ہے. اس کو کیا پتہ بازار میں گوشت کتنے روپے کلو ہے، اس کو کیا پتہ جناب فیسیں کیسے ادا کی جاتی ہیں. اس نے مریدوں کو باندھا ہوا ہے، بھائی تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا، تو پیٹرول ڈلوائے گا، تو گوشت ڈلوائے گا میرے گھر میں، تو بجلی کے بل ادا کرے گا. زبردست کام چل رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن نبی کیا ہے؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. اللہ فرما رہے ہیں حضرت داؤد سے کہ اے داؤد کام کرو اور تم زرہیں بناؤ. کیا کرو؟ لوہے کی زرہیں بناؤ. وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام عظیم بادشاہت کے باوجود کیا کر رہے ہیں بھائی؟ زرہیں بنا رہے ہیں. اپنا گزارا، اپنی کمائی خود کر رہے ہیں. نبی کے مریدین نہیں ہوتے کیا؟ بولو بھائی، نبی کے مریدین نہیں ہوتے کیا؟ نبی جیسے مرید تو کسی کے بھی نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید نہیں تھے کیا؟ صحابہ جیسے مرید کسی کے گزرے زمانے میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ خلیفہ بن گئے، اگلے دن بازار جانے لگے، حضرت ابوبکر کا کاروبار تھا، حضرت عمر نے روک لیا، کدھر؟ فرمایا بھائی کام پہ جا رہا ہوں، بچے بھی تو پالنے ہیں، خلیفہ بن گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا خلیفہ بن گئے، یہ کام کرو گے تو امت کو کون دیکھے گا؟ تو حضرت ابوبکر کی روایت آئی، پوری روایت آئی، حضرت عائشہ نقل فرما رہے، حضرت عمر نے کہا آپ جائیے بیٹھیے اور مملکت کو آپ کا وظیفہ جاری کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا بھائی آپ اگر بازار میں بیٹھیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ کو بٹھایا وہ کام کون کرے گا؟ چنانچہ بڑی منتوں کے بعد اور بڑے تگ و دو کرنے کے بعد حضرت عمر کی بات مانی، اور پھر اس پر بھی اتنا لیتے تھے جتنا بس گزارا ہو جائے۔ تو یہ پوری روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ابا جو ہے جب خلیفہ بننے سے ایک دن پہلے تک بازار میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے اور اپنا نائب جو ہے مدینہ منورہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ حضرت معاذ بن جبل، جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کور ٹیم میں ہے، کور ٹیم جسے کہتے ہیں نا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور تبوک کا سفر بھی لمبا تھا۔ اب خود حضرت معاذ بن جبل کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے اور بازار میں لا کر بیچتے تھے۔ اب ڈبل ذمہ داری آ گئی کہ حضور کی نیابت میں مدینے کو بھی دیکھنا ہے اور بھائی گزارا بھی کرنا ہے۔ چنانچہ محنت بہت زیادہ کی، مدینے کو بھی دیکھتے تھے، صبح کے اوقات میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عجیب واقعہ، سننے سے قابل ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ محنت ہماری قوم میں محنت ختم ہو گئی ہے، محنت نہیں کرتے لوگ، ہر چیز کا رونا رونا، حکمرانوں کا رونا رونا، سسٹم کا رونا رونا، وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، محنت کے ساتھ کام کرنا، پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا، جو کام اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی قدر کرنا، یہ بالکل فوت ہو چکا ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت معاذ بن جبل سے ملے، دیکھا ہاتھ بہت کھردرے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کھردرے، سخت زخم بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا خیریت؟ فرمایا یا رسول اللہ مدینے کی بھی ذمہ داری، پھر اپنا کاروبار بھی کرنا، جو تھوڑا بہت سلسلہ ہے اس کے لیے محنت کرنا، جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو حضرت معاذ بن جبل کے لیے اور اس کو چوما اور فرمایا کہ ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمازی کے ہاتھ کو نہیں چھوا، سمجھو بات کو۔ حضرت معاذ بن جبل کوئی تہجد کی نماز پڑھ کے نہیں آئے تھے، یا 60-70 روزے رکھ کے نہیں آئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے بس اتنی خبر دی، یا رسول اللہ میں محنت کر کے آیا ہوں، اس لیے ہاتھوں پر یہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے منہ اطہر سے، اپنے ہونٹ مبارک سے جو ہے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں کو چوما۔ کتنی بڑی سعادت ہے! کس وجہ سے چوما؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے۔ ہم نے جو جائز طریقے ہیں رزق حاصل کرنے کے، ہم نے وہ بھی صحیح طریقے سے اختیار نہیں کیے، معذرت کے ساتھ۔ کام کی ہماری، ایک شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ گارا جو ہے، گارا بڑے اچھے طریقے سے بنا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پرفیکشن پسند ہے، اچھا کام کرنا پسند ہے۔ آپ کسی پلمبر کو بلائیں ہمارے یہاں
ایک کام کرنے آتا ہے 50 کام بگاڑ کے جاتا ہے. سارا دن بھگتتے ہیں ہم یہاں پر. الیکٹریشین کو بلاؤ، ایک لائٹ ٹھیک کرتا ہے، پورا سسٹم اڑا کے جاتا ہے. کام ہی نہیں کرنا آتا، اس لیے کہ اس کو خود اپنے کام میں دلچسپی بھی نہیں ہے اور کام اس کو کرنا بھی نہیں ہے. مزدوری کی بات وہ سب سے پہلے کرے گا. تو نہ اس کے حالات صحیح ہوتے ساری زندگی، اور شکوے وہ کرتا رہتا ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے. بھائی اپنے ساتھ مخلص ہو. اور آخری کام جو فرمایا وہ مزدوری، یعنی رزق حلال کے جائز ذرائع میں چوتھا ذریعہ مزدوری کرنا. اور کتنی فضیلت ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص صحیح طریقے سے مزدوری اختیار کرے اور صحیح طریقے سے کام کرے، اللہ رب العزت کو اس کو خوب اجر عطا فرماتے ہیں، ہر قسم کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظاہری اسباب اللہ نے جو رکھے ہیں رزق حلال کے لیے، تجارت ہے، صنعت ہے، مزدوری ہے، زراعت ہے، ان کو اختیار کرو اور صحیح طریقے سے اختیار کرو. اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی دنوں کو پھیر دیں گے. ہم خود تو اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جیسے سورۃ الواقعہ کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد 2 منٹ بھی نہیں لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ گھر میں داخل نہیں ہوگا. باوضو رہنا رزق میں برکت کا ذریعہ، باوضو رہنا ہر وقت، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا، صبح کو سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنا، صبح کے اوقات میں اپنے کاروبار کو کھول لینا، یہ تمام کی تمام چیزیں برکات کا باعث ہیں. ان کو اختیار کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.